بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آخری رات پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو آج میرا خیال ہے کہ کچھ اور کردار بھی نظر آ گئے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو وہ جو بھی رہ گیا تھا وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ ایک اور جو چھپے ہوئے کچھ کردار تھے کچھ اور سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس وقت ملک کس سمت کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا ملک میں اس وقت مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے؟ یہ ہے حقیقت، اور صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں انتخابات سے متعلق ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اندرون ملک اگر ایک ہی دن انتخابات نہ کروائے گئے تو انارکی پھیل جائے گی، یعنی جو آواز، جو زبان، جو لہجہ، جو نیریٹو، جو موقف اس وقت نون لیگ کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، مریم صاحبہ کا ہے، جاوید لطیف صاحب کا ہے، این وہی موقف آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں، جو جاوید لطیف صاحب کا مطلب ہے مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو آپ نے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہ کی، اور اگر اس کو انتخابات سے پہلے نہ لے کے آئے اور اسے انتخابات لڑنے کا موقع نہ دیا، ان کی سزائیں ختم نہ کی، تو پھر ایک خونی لکیر کھینچ دیں گے ہم، وہ ایک خونی لکیر ہوگی۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کروائے 14 مئی کو، پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور پھر خمیازہ بھگتیں گے، اور وہ غلط نہیں کہہ رہے ویسے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وزیر آباد میں، اور ان پہ گولیاں چل چکی ہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول جائیں، اور وہی موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ جناب ایک ہی دن الیکشن کروایا، ایک دن الیکشن نہ کروایا تو انارکی پھیل جائے گی، انارکی پیدا ہوگی، اور اس لیے ہم نے جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے وہی حتمی تاریخ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ گیا بھاڑ میں، آئین پاکستان گیا ردی کی ٹوکری میں، اور دستور، قانون، عدالتی فیصلے سب گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ سو کہہ دیا۔ اب یہ طاقت ان کو کون فراہم کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہے، ورنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنی کیا جرت چیف الیکشن کمشنر نے کہ جناب وہ ایک 10 کروڑ روپے کا گھر بھی بنوائیں، بنگلہ بھی بنوائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان کو پوچھنے والا نہ ہو، جبکہ یہاں پہ چھوٹی سی بات ہو تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہو جاتی ہے برپا، اور ایک نیریٹو دے دیا جاتا ہے فوراً، جیسے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز، چیف جسٹس صاحبان، اور ان کے خلاف دیا گیا کہ جناب بس مٹی پلیت کر دیں ان سب کی، کیونکہ انہوں نے ہمیں للکارا ہے، لہٰذا وہ یہ کام ہو رہا ہے جی۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر 10 کروڑ کا بنگلہ ابتدائی ہے خرچہ، یہ ابھی جب یہ مکمل ہوگا یہ آپ دیکھیے گا کہ کتنے کروڑ کا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں انتخابات کے لیے پولیس اہلکاروں کی دستیاب تعداد جو ہے نا وہ 81,000 ہے، اور جبکہ ضرورت ہے ہمیں 4,66,000 کی، تو ان سے بندہ پوچھے کہ جناب اس وقت تو 81,000 ہے موجود، اور تعداد ان کو چاہیے 4,66,000 کی، تو 8 اکتوبر کو ایک صوبے کا الیکشن ہے، تو آپ کے پاس نفری نہیں ہے، اور پورے ملک میں جب ہوگا تو پھر نفری کہاں سے آئے گی؟ سری لنکا سے آئے گی، انڈیا سے آئے گی، افغانستان سے مدد لی جائے گی، اور یا پھر چائنا سے مدد لی جائے گی، کس ملک سے مدد لی جائے گی، اور کس ملک کی نفری آ کے آپ کو پورے ملک میں یہ انتخابات کروائے گی؟ لہذا بوگس دلیلیں ہیں، 81,000 چاہیے، اور جناب 81,000 موجود ہے، اور 4,66,000 چاہیے، اور پولیس اور دیگر سیکورٹی ادارے آپریشنز میں مصروف ہیں۔ ایسا کون سا ہے؟ کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ان کیمرہ سیشن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، تو جب نو گو ایریا نہیں ہے تو ایسا کون سا آپریشن ہے جو کہ کہا جا رہا ہے؟ ہاں البتہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ضرور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں افغانستان پر حملہ کرنا پڑے، اور افغانستان کے اندر ایئر سٹرائک کرنی پڑے، اور ٹھکانوں کو، طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ایک نئی جنگ، کیونکہ انڈیا کے ساتھ تو کوئی جنگ ونگ ہونی نہیں ہے، اس لیے اب افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے جی، الیکشن کروانے سے، انتخابات کروانے کے تشدد کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں اگر الیکشن کروائے گئے فیزز میں، اگر پنجاب میں پہلے کروائے گئے تو تشدد کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ وہی جاوید لطیف صاحب بول رہے ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں، رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں، مریم صاحبہ بول رہی ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں، اور مختلف فیزز میں انتخابات کروانے سے شرپسندوں کی جانب سے حملوں کے امکانات
بڑھ جاتے ہیں. لو اندازہ کر لو, یعنی کہ پنجاب ایک صوبے میں الیکشن ہو رہا ہے, ساری سیکورٹی ادھر ہوگی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر فیزز میں کروائے تو حملے زیادہ ہوں گے. آپ اس سے زیادہ حماقت بالکل احمقوں والی ہے. 1977 کے انتخابات کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا جی 1977 کے انتخابات میں ہارنے والے جماعت نے بعد کے انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا. تو بھائی بعد کا اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب 2/3 اکثریت لینے کے چکر میں تھے, اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب موجود ہے, پروفیسر غفور احمد صاحب کی کتاب موجود ہے, وہ پڑھ لیں تو اس میں صاف پتہ چل جاتا ہے. تو اس وقت تو وفاق میں آپ کی حکومت, سندھ میں آپ کی حکومت, نگراں حکومت آپ کی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت آپ کی, گورنر آپ کے, مشینری آپ کی, پولیس آپ کی. تو ان حالات, الیکشن کمیشن آپ کا, سب کچھ آپ کا, اور اسٹیبلشمنٹ آپ کی. تو جب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے تو پھر جناب کون سی دھاندلی, اور کون سی دھاندلی ہوگی, اور کس نے نتائج تسلیم نہیں کرنے, نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ رزلٹ ہے. بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے, اور الیکشن کیونکہ تمام تر اعداد و شمار, تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے, اور یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ ہو چکا ہے 0. اور آپ جتنا مرضی, انہوں نے کہا گیا کہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں جی, جتنی مرضی دھاندلی کر لیں, ہم نہیں جیت سکتے الیکشن. اور اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے, ایک اور نئی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیئرمین نادرا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جی ہاں, چیئرمین نادرا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. چیئرمین نادرا سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. کیوں مانگا جا رہا ہے, ذرا پیچھے چلے جائیں, کیونکہ چیئرمین نادرا جب 5 حلقوں کا ہوا تھا معاملہ, تو اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا جب الیکشن ہوا تھا تو نادرا کو استعمال کیا گیا تھا. نادرا نے انتخابی فہرستیں آگے پیچھے کر دی تھیں, ووٹ بکھیر دیے تھے ووٹ. نادرا کو استعمال کیا جانا ہے, نادرا کو آخری جو حربہ ہے وہ نادرا کو استعمال کیا جانا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کھلار دیے جائیں, بکھیر دیے جائیں, اور ان کو مختلف حلقوں میں پھینک دیا جائے. اور جس دن پولنگ ڈے والے دن جب وہ ووٹ ڈالیں جائیں تو پتہ چلے آپ کا نام ہی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, اور یہ غدر مچانے کے لیے. تو اس لیے چیئرمین نادرا سے اس لیے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ سارے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے. تو یہ ساری بات. اس کے بعد فنڈ, گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی, اور انہوں نے بتا دیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ فنڈز ہم نے فنڈز دے دیے ہیں. آگے کہاں پڑے ہیں, وہی بات ہے کہ روکے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے اس کو ایک لگا دیا جناب, ایک بریک لگا دی ہے. اس کے بعد یہ سارا کچھ آنے کے بعد اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے. پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے, یہ الیکشن سے گھبرانے کے لیے, الیکشن کون نہیں چاہتا. پھر دوسری یہ تو سامنے آ گیا, کیونکہ کل جو بریف کیا گیا ہم نے کہا تھا کہ سامنے چیزیں آ جائیں گی, ریزلٹس آ جائیں گے کہ DGI اور سیکٹری ڈیفنس جو کہ باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں, وہ جب گئے بریف کرنے تو کیا بریف کیا ہوگا, اور 3 گھنٹے کی کیا نشست کی ہوگی. تو 3 گھنٹے کی نشست جو تھی اس کا ہمیں جو عکس ہے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نظر آ گیا ہے. اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن سے اب جس کوشچن, بالکل ویلڈ کوشچن آ چکا ہے کہ الیکشن کون نہیں چاہتا, الیکشن کون نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن طاقتور لوگ نہیں چاہتے, اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت الیکشن. اور اسٹیبلشمنٹ کے کون سے پارٹ کو سوٹ نہیں کرتا, یہ ایک کوشچن ہے کہ کیا یہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی یہی سوچ ہے. تو یہ ایک کوشچن ہے, آنے والے دنوں میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. بہرحال یہ معاملہ ہے. اور اس طرح پہلا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اب اتحادی جماعتوں کا کیا ہے. اچھا یہ ہے, اب گراؤنڈ میں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, گراؤنڈ میں یہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہار چکے ہیں. 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور ان کے سہولت کار ہر جگہ پہ ہار چکے ہیں. یہ کوئی کہیں بھی نہیں جیت سکتے, کیونکہ وکلا اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان بار کونسل تقسیم ہوگی, پاکستان بار کونسل نے کی میجورٹی نے وہ کہہ دیا کہ جناب وہ کھل کر انہوں نے بغاوت کی ہے. بغاوت نہیں کی بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں, یہ جو چند عہدیداران ہیں انہوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جو انہوں نے حکم دیا ہے 8 رکنی بینچ کا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے, اس فیصلے کو سپورٹ کریں گے. یہ پاکستان بار کونسل کی میجورٹی کہہ رہی ہے, اسی لیے پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو ہڑتال کی کال دی تھی وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور مختلف بار ایسوسی ایشنز اور مختلف بار کونسل بھی میدان میں آئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو پاکستان بار کونسل کے جنہوں نے یہ یوم سیاہ اور ہڑتال، پہلے ہڑتال اور پھر یوم سیاہ اور بائیکاٹ کا کہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جو حکومتی زبان بول رہے ہیں، جو حکومت کے اتحادی کے طور پہ بول رہے ہیں۔ یہ وکلا عہدیدار اور وکلا تنظیموں کے نمائندے نہیں رہے، یا وکلا قیادت نہیں رہے، بلکہ انہی کی زبان بول رہے ہیں۔ لہٰذا وکلا بار کونسلز میں یہ ہار چکے ہیں، پاکستان کے عوام ان کو رد کر چکے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ان کے بالکل برعکس ہے، اور اب صرف ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ آرگینکلی تو ہو نہیں سکتا، اب ان کو اسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتحادی جو ہیں وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، آدھے اتحادی کہتے ہیں ہم نے الیکشن کروانا ہے، آدھے اتحادی کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، نون لیگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے جب بھی یہ 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے، وہ جیسے ہی قاضی صاحب آئیں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کو بھی آؤٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ بھی ختم، سب کی ختم، پھر ہم ہوں گے اور ہمارے قاضی صاحب ہوں گے اور ہمارا الیکشن ہوگا۔ یہ ہے وہ ساری باتیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو حکمراں اتحاد ہے، خاص طور پہ نون لیگ اور مولانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے، ہمیں کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں باجوہ صاحب جو ہیں ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں ججز بھی وہ اپوائنٹ کروا رہے تھے، یعنی ہر ججز کو اب ملائن کرنے کے لیے اب باجوہ صاحب کی باتیں اب لے کے آ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر باجوہ صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو پھر باجوہ صاحب کے خلاف تو آرٹیکل 6 پر فٹ کیس ہے، کیوں ان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگاتا؟ اس کو کون روک رہا ہے؟ باجوہ کو شیلٹر کون دے رہا ہے؟ باجوہ صاحب کے پیچھے کون ہے؟ باجوہ صاحب کو کون بچا رہا ہے؟ اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا یہ باجوہ صاحب کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن چل رہی ہے، جو کچھ اس وقت اپروچ چل رہی ہے، جو سوچ چل رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی باجوہ کی ایکسٹینشن چل رہی ہے، نون لیگ بھی باجوہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مولانا بھی باجوہ صاحب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا فاصلے پہ جانے کی کوشش کر رہی ہے، ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا رجیم چینج کے وقت، پاکستان پیپلز پارٹی کو اب اس سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو باجوہ صاحب اس کو اب آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب یہ مریم اور یہ مولانا اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے کوشچن بہت ہی وزنی قسم کا، کیونکہ اب یہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کل جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جناب سپریم کورٹ اس وقت کیا فیصلہ فرماتی ہے، بلکہ آج ہی پتہ چل جائے گا، 12 بج چکے ہیں اور آگے معاملات بڑھنے کے تو آج کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، لہذا آج کا دن پھر اہم ہے، اور بہت سارے جو تھیلے سے بلے جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، اور ایک ایک کر کے سارے بلے جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، اور سمجھ آ رہی ہے کہ کون الیکشن نہیں چاہتا۔ سلمان اکرام راجہ صاحب، چودھری اعزاز صاحب، مختلف وکلا یہ بتا چکے ہیں کہ اس وقت جناب طاقتوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے۔ تو کیا الیکشن نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کیا ملک میں مارشل اللہ نافذ ہو گیا ہے؟ کیا مارشل اللہ لگ چکا ہے؟ کیا آئین پامال آئین کو کیا کہنا چاہیے، وہ رکھ دیا گیا ہے، طاق میں رکھ دیا گیا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ان کے جوابات آنا شروع ہو جائیں گے اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کیا آرڈر پاس کرتی ہے اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا، اور مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اے پولیٹیکل یا اپنے نیوٹرل کے معاملے میں وہ رہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں۔ اب ساری پوزیشن اب کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب معاملہ ہے دستور کا، اور حقیقت میں اصل میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو جہانگیر کرامت نے سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا تھا، یا پھر اس سے ڈفرینٹ سلوک ہوگا، اور سپریم کورٹ کے ساتھ تمام کے تمام جو ریاستی حکومتی مشینری ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کو سپورٹ کریں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروانے کی اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس کے اکارڈنگلی تو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔